اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں آئی میرے پاس کہ یہاں پہ جو ہے وہ پہلے چوری کو ہوئی ہے۔ جو غلہ ہے بظاہر کو اتنا آسان نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ کرنٹ کے شوق سے وہاں پہ ہلاک ہو گیا۔ 6 افراد نامزد ہیں، امام صاحب بھی اس کے اندر نامزد ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ 2 روز قبل چوکی حبیب آباد کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک نوجوان کرنٹ لگنے کے باعث ہلاک ہوا تھا۔ پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اب شروع کر دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ معاملہ پہلے تو کافی حد تک چوری کا بتایا جا رہا تھا، لیکن اب پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ یہ مقدمہ جو ہے مدرسہ انتظامیہ یا مسجد انتظامیہ کے ہی خلاف درج کیا گیا، جس میں 6 افراد کو نامزد کیا گیا۔ یہ 6 کے 6 افراد اس وقت عبوری ضمانت کے اوپر ہیں۔ انچارج انویسٹیگیشن اس کیس کے جو ہیں حبیب آباد، وہ میرے ساتھ موجود ہے محمد آصف صاحب۔ ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا، کیا کیس رپورٹ ہوا اور اب تک کی انویسٹیگیشن اس معاملے میں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آصف کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آصف یہ کیس رپورٹ ہوا آپ کے علاقے میں، جی جی، کیا اصل ہے، کیا معاملہ یہ ایک جو سنگھ گاؤں ہے ہمارے ساتھ ادھر چوکی میں آتا ہے، تو اس کا قبرستان ہے، اس کی ایک مسجد تھی، وہاں پہ ایک گلا لگا ہوا تھا چندہ، مسجد کی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ لگا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی کرنٹ، الیکٹرک کرنٹ چھوڑا گیا تھا انتظامیہ کی طرف سے۔ تو وہ رات کو ایک بندہ آیا ہے، اس نے اس کو ٹچ کیا ہے، ٹچ کرنے کے بعد کیا ہے وہ ہے کہ وہ کرنٹ کے شوق سے وہاں پہ ہلاک ہو گیا۔ صبح کے ٹائم جب ہمیں اطلاع ملی ہے تو پھر ہم گئے ہیں، تو ہم نے اس کو جا کے حالات وہاں پہ تصدیق کیے ہیں۔ تصدیق کرنے کے بعد پھر جو لیگل کارروائی بنتی تھی وہ ہم نے کی ہے۔ ابھی چونکہ انویسٹیگیشن جاری ہے، انیشل سٹیج ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے، تو ابھی ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو اقرار واقعہ سزا دی جائے گی انشاءاللہ۔ جی اچھا، آپ لوگوں نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، اس کو حادثاتی موت قرار نہیں دیا گیا۔ اب اس میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ 6 افراد نامزد ہیں، امام صاحب بھی اس کے اندر نامزد ہیں، تو کیا یہ لوگ اب تک شامل تفتیش ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، ابھی تو نہیں ہوئے، کیونکہ یہ انٹرم پہ چل رہے ہیں، ابھی شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ یہ ہوں گے تو مزید اس میں جو ہے وہ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اور جو لواحقین ہیں جن کے چلا گیا جوان، ان کا تو ایک موقف ہے کہ شاید غالباً کوئی قتل ہے یہ اور زبردستی کا ڈالا گیا۔ ابتدائی طور پہ جو لواحقین ہیں وہ تو ابھی ظاہر سی بات ہے، یہ وقوع فریش ہے، وہ ابھی سوگ میں ہیں، ان کی جو وہ رسومات ہماری ہوتی ہیں غم کی، وہ رسومات ادا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سے بھی رابطے میں ہیں، تو جو ہی آگے پھر یہ پروسیس لیگل چلتا ہے تو پھر سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آصف بھائی، آپ نے جو ہے وقوع کا دورہ کیا، چیزوں کو دیکھا، وہ غلہ وہاں سے اکھاڑ لیا گیا کیونکہ وہ مال اس کے مقدمے میں آئے گا، شامل ہوگا، تو یہ جو غلہ ہے بظاہر کو اتنا آسان نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ بقول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے نشئی تھا۔ یہ بھی ساری ممکنات میں ہیں یہ چیزیں ہم ساری؟ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور یہ انویسٹیگیشن کے بعد ساری جب ہم اس کو کنکلیوڈ کریں گے انویسٹیگیشن کو، یہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ چیزیں سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اگر کوئی کیس کا رخ تبدیل ہوا انویسٹیگیشن میں تو پھر دفعات میں احاطہ کی جائیں گی؟ جی ڈیفینیٹلی، جو بھی اس میں ہوگا وہ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ غلہ جو ہے اس وقت یہاں پر آ چکا ہوا ہے، اور میں اس غلے کو اجازت اگر آپ ہے تو ہم اس کو دکھا دیں غلہ کہ اسے پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لی، اور اس میں آسانی ہے یا نہیں ہے اس کو کھولنا؟ کیس پراپرٹی تو ہے، یہ کیس پراپرٹی ہے، بس یہ اس میں بھی وہ ہے ہماری، یہ فی الحال جو ہے کیس پراپرٹی بن چکا ہوا ہے یہ غلہ، اور اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا آصف بھائی، اس میں ایک چیز یہ بتائیں، قاری صاحب کہتے ہیں کہ جناب چوریاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، تو انہوں نے اسی وجہ سے وہ تار جو ہے وہاں پر اس کے اندر لگا دی تھی، جو اب تک بیان سامنے آ رہا ہے۔ تو پہلے جو چوریاں ہوئی ان کوئی کبھی رپورٹ کی ہے متعلقہ چوکی میں انہوں نے؟ اصل میں جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، اب تو سسٹم میں ایسا ہے کہ کوئی بھی 15 پہ کال آتی ہے، یا ہمارا پروسیس اتنا ریپڈ ہو چکا ہے رجسٹریشن کے لیے، رپورٹنگ کے لیے، جو بھی آتی ہے اس پہ پھر باقاعدہ ایک FIR ہوتی ہے، پھر اس پہ آگے تفتیش کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹریس بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر میرے یہاں پہ تو ابھی تک اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں آئی میرے پاس کہ یہاں پہ جو ہے وہ پہلے چوری کو ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہوئی ہوگی پاس ماضی میں تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا میرے ساتھ۔ یعنی کہ یہ صرف ساری چیزیں ہم کیونکہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہوں گی تو اس کو ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آگے چلاتے جا رہے ہیں۔ وہ چلا آپ ماضی میں بھی دیکھیں گے جائے کہ کچھ یہاں چوری کی رپورٹ درج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اب بھی اس پہ ویسے جو ہم دیکھتے ہیں، کیا قانون کیا کہتا ہے ویسے کہ آپ کو تار جو ہے اس غلے میں لگا سکتے ہیں؟ قانون کی اس میں کیا جگہ ہے کہ اپنی تئیں آپ خود حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں اپنی چیز کی، مال کی،
اور اگر اس پہ کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ قانون تو اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر ایسی چیز جو آپ کر رہے ہیں جو کسی کی جان کی خطرہ بیس خطرہ ہے، جان کے لیے خطرہ ہے، تو وہ تو قانون تو اس میں واضح ہے نا، وہ تو غیر قانونی چیز ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ انویسٹیگیشن ابھی انڈر گوئنگ ہے، چل رہی ہے، تو یہ سارے فیکٹس انشاءاللہ بہت جلدی سامنے آ رہے ہیں اور ہم کلیکٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن جاری ہے. تو بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ فائنل بھی آ جائے گا، کنکلوڈ کریں گے اس کو انشاءاللہ. بہت شکریہ. آصف صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے انویسٹیگیشن کا آغاز ہم لوگوں نے کر دیا ہوا ہے. ملزمان جو ہیں فی الحال عبوری ضمانتوں کے اوپر، اور جیسے ان کی ضمانتیں ختم ہوں گی تو ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. لیکن اس دوران یہ شامل تفتیش ابھی تک نہیں ہوئے. ہم بھی قاری صاحب کے گھر گئے تھے اور یہ معلوم پڑا کہ فوتگی کے لیے وہ فیصل آباد جا چکے ہوئے. بہرحال اب یہ کیس جو ہے فی الحال انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہے، جہاں پر پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اصل معاملات یا حقائق تک پہنچا جا سکے کہ معاملہ کیا تھا. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.